الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین صدق اللہ العظیم۔ سب حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ اللہ رب العزت اس کی حمد و ثنا سب سے مقدم ہے۔ پھر اللہ پاک کی حمد کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام پیش کرنا اہل ایمان کا وطیر ہے۔ اس لیے ابتدا میں جب خطبہ دیا جاتا ہے تو اللہ پاک کی حمد بھی بیان کی جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام بھی پیش کیا جاتا ہے تاکہ برکتیں حاصل ہوں۔ آج کافی عرصہ کے بعد یہ دوبارہ درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ 1 مارچ کو گزشتہ درس قرآن ہوا تھا اور میں نے اس کے اندر یہ ذکر کیا تھا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ جو سورہ فاتحہ کے اندر رب کی بارگاہ میں ہر ایمان والا درخواست پیش کرتا ہے اور عرض گزار ہوتا ہے اور التجا کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، مولا ہمیں صراط مستقیم پر چلا، تو اس کی آگے وضاحت بھی وہ اس آیہ مبارکہ کے اندر کی گئی ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا، وہ سیدھا راستہ کون سا ہے کہ جس کی طلب کی جاتی ہے، جو رب کی بارگاہ میں دعا مانگی جاتی ہے کہ صراط مستقیم پر چلا، تو اس کی وضاحت کرتے ہوئے اگلی آیت میں یہ ذکر کیا صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اب اس میں مختلف تفاسیر کے حوالے سے میں نے ذکر کر دیا کہ وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں جن کے راستے پر چلنے کی دعا مانگی جاتی ہے، اور آخری جو قول جمہور جو کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ اس سے مراد 4 گروہ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور ان چاروں کا ذکر اللہ رب العزت نے 5ویں پارہ کے اندر سورہ نساء میں کیا ہے۔
فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور آخر میں یہ بھی فرما دیا وحسن اولئک رفیقا، یہ رفاقت والے، یہ ساتھی بڑے اچھے ہیں، عمدہ ہیں، حسین ہیں۔ حسن اولئک رفیقا، ان کی رفاقت مل جائے تو وہ اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ بہت اچھا ہے۔ گزشتہ جو درس قرآن تھا اس میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ نبوت النبیین پہلا گروہ، یہ نبی جو ہے نابعون سے مشتق ہے، اور اس کا معنی بھی میں نے ذکر کر دیا تھا کہ اس میں خبر کا معنی ہوتا ہے، خبر دینے کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کا نبی جو ہوتا ہے وہ غیب کی خبریں دیتے ہے، صرف خبریں نہیں، خبریں دینے والے تو بہت ہیں، آج کل اخبارات بھی بہت ہیں، لیکن یہ خبریں جھوٹی سچی ملی جلی ہوتی ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ جو سارے نبیوں کے امام ہیں، سردار ہیں، وہ ایسے صادق تھے کہ دشمن بھی کہتے تھے کہ آپ سچے ہیں، مخالف بھی کہتے تھے، کافر بھی کہتے تھے، مشرک بھی کہتے تھے آپ کے بارے کہ آپ صادق اور امین ہیں۔ اور سارے اللہ کے نبی وہ سچے ہیں، اور سارے اللہ کے رسول وہ سچے ہیں۔ اللہ رب العزت خود سچی بات کرتا ہے، قرآن مجید یہ سچی کتاب ہے اللہ رب العزت کی۔ اور میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر اپنے کئی نبیوں کا ذکر نام لے کے کیا ہے، اور کئی نبی اور اللہ کے رسول وہ ہیں کہ جن کا ذکر صراحتاً نام لے کے تفصیلاً نہیں کیا، اجمالی طور پہ ذکر ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ کچھ وہ ہیں کہ جن کا پیارے محبوب ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، بیان کر دیا، اور کچھ وہ ہیں کہ جن کا ذکر آپ کے سامنے ہم نے صراحتاً نام لے کے وہ نہیں کیا۔ اور گزشتہ درس قرآن کے اندر ان کے نام میں نے ذکر کیے تھے، اور یہ بتایا تھا کہ اللہ کے کس نبی کا نام قرآن مجید کی کس صورت میں، کتنی صورتوں میں اور کتنی آیتوں میں وہ ذکر کیا گیا، اور ان کے حالات بیان کیے گئے۔ آج ذکر کیا جائے گا کچھ اللہ کے ایسے بھی نبی ہیں کہ جن کا نام نہیں لیا گیا، لیکن قرآن مجید میں ان کا ذکر ہوا، اور بعض وہ اختلاف بھی کرتے ہیں ان کے نبی ہونے کے حوالے سے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن نام ان کا ذکر تو نہیں ہوا، ان کی کوئی نہ کوئی بات وہ قرآن مجید میں ذکر کر دی گئی ہے۔ ان میں ایک نام تو آتا ہے حضرت یوشع بن نون کا، حضرت یوشع بن نون۔ اللہ رب العزت نے یہ سورہ کہف کے اندر 15ویں پارہ کی آخر میں یہ ذکر فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ ان کی ملاقات کا ذکر وہ بعد میں ہوا ہے، اس سے پہلے ابتدا جو ہوئی وہ اللہ رب العزت نے یہاں سے آغاز کیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، کہ جب یاد کرو اس وقت کو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی کو کہا، لِفَتَاهُ، یہاں پہ فتح کا لفظ ہے، ایک جوان، نوجوان، وہ حضرت یوشع بن نون ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور تلاش میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے حضرت خضر علیہ السلام کی، اور وہ ساتھ ساتھ تھے، اور ناشتہ جب کرنے لگے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، بھنی ہوئی مچھلی تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ وہ ناشتہ لا۔ اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا حضرت یوشع بن نون نے کہ وہ تو آپ جب آرام کر رہے تھے اس دوران زندہ ہو کر مچھلی وہ دریا میں چلی گئی تھی، لیکن مجھے یاد نہیں رہا تھا، اب آپ نے جب کہا ہے، فرمایا ہے کہ وہ ناشتہ لا، تو مجھے اب یاد آیا۔
تو اس وقت حضرت یوشع بن نون انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا تھا کہ وہ بھنی ہوئی مچھلی جو ہے زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی ہے۔ پھر آگے وہ سارا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی تو جگہ تھی کہ جہاں پہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونا تھی، تو پھر وہ واپس آئے، اسی جگہ پہ آئے اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ آگے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ وہ بیان کیا گیا۔ تو یہ حضرت یوشع بن نون اہل کتاب جو ہیں وہ ان کے نبی ہونے پر متفق ہیں، وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے نبی تھے۔ تو بہر صورت نام یہاں پہ صراحتاً نہیں لیا گیا۔ اسی طرح حضرت شموئیل علیہ السلام ان کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے لیکن نام نہیں لیا۔ اللہ رب العزت نے دوسرے پارہ کے اندر یہ سورہ بقرہ، اس میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا، کہ بنی اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیلیوں نے ایک نبی کو کہا جو ان کا تھا، اپنے نبی کو کہا، نام نہیں لیا لیکن اللہ کریم فرما رہا ہے اذ قالوا لنبی لہم، اپنے نبی سے انہوں نے یہ کہا ابعث لنا ملکا، کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اس بادشاہ کی زیر نگرانی ہم مقابلہ کریں گے، نقاتل فی سبیل اللہ۔ تو وہ جو اللہ پاک یہاں پہ ذکر فرما رہے ہے کہ بنی اسرائیلیوں نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، وہ نبی حضرت شموئیل علیہ السلام ہیں، ان کے بارے میں یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ ایسے ہی یہاں اسی صورت کے اندر اور اسی رکوع کے اندر اس سے پہلے جہاں سے یہ رکوع شروع ہو رہا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے تھے؟ کیوں نکلے تھے؟ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ کیوں نکلے تھے؟ موت کے ڈر کی وجہ سے بھاگے تھے۔ موت سے اتنا نہیں ڈرنا چاہیے کہ بس وہ جیسے لاک ڈاؤن ہوتے رہے کہ بندہ گھر سے بھی نہ نکلے، کسی کو سلام بھی نہ کرے اور قریب بھی نہ جائے۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اسلام وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی ذات پہ توکل کیا جائے، دعائیں مانگی جائیں اور دوا کا بھی حکم دیا گیا، علاج بھی کرایا جائے، احتیاط بھی برتی جائے، لیکن احتیاط اس قدر نہیں کہ دین سے دوری ہو جائے۔ نماز پڑھیں جماعت کے اندر، حکم تو یہ ہے قریب قریب ہوں، تو پھر فاصلے کر دیے جائیں اور بہت ہی زیادہ فاصلے کر دیے جائیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یہاں پہ ذکر کرتا ہے، یہ پہلی امتوں کے جو واقعات قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں وہ ہمیں ہماری عبرت کے لیے، ہماری نصیحت کے لیے ہیں، ہماری ہدایت کے لیے ہیں، رہنمائی کے لیے وہ ساری باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ اب وہ جو بھاگے تھے، اور مسئلہ یہ فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے طاعون کی بیماری کے بارے میں، کہ جب جہاں پہ وہ بیماری پھیلے تو وہاں سے باہر نہیں جانا، اور جو باہر ہیں وہ جان بوجھ کے وہاں اندر نہ ہیں۔ احادیث میں بھی ایسی باتیں ملتی ہیں۔ احتیاط وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس قدر احتیاط کہ بالکل ہی معاملہ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، تعلقات ختم کر دیے جائیں، یہ مناسب نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ نکلے تھے ہزاروں کی تعداد میں، گھروں سے نکل گئے تھے کہ یہاں موت ہے، لیکن اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ ان کو حکم دیا موتو، مر جاؤ، تو وہ سارے وہیں پہ مر گئے، سارے ہی مر گئے، جتنے وہ گھروں سے نکلے تھے نا سارے کے سارے وہاں باہر مر گئے۔ تو جب موت کا وقت مقرر ہے، آگے پیچھے اس کو کوئی نہیں کر سکتا، تو جب وقت مقرر ہے تو پھر بھاگنے کی کیا ضرورت؟ ہاں احتیاطی تدابیر وہ سارے کام اپنی جگہ پر، لیکن وقت ایک یہ
متعین ہے، اور وہ جب وقت آ جاتا ہے تو کوئی کتنی مضبوط جگہ پہ بھی کیوں نہ ہو، قلعے کے اندر محفوظ بھی کیوں نہ ہو، لیکن جب وقت آ جاتا ہے وہیں پہ مر جائے گا۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ گھروں سے نکلے تھے کہ گھر میں موت آ جائے گی، جب باہر نکلے تو کوئی ایک بھی نہیں بچا، سارے ہی مر گئے، کیونکہ رب نے حکم دے دیا تھا۔ ثم احیاہم، پھر اللہ پاک نے بڑی دیر کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو وہ جو حضرت یہاں پہ ذکر آتا ہے کہ وہ سارے گھروں سے نکل آئے تھے، پھر اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی تو دوبارہ زندگی مل گئی تھی، تو وہ اللہ کے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام ہیں۔ ان کا نام یہاں پہ نہیں لیا گیا، مطلقاً بات کر دی گئی ہے، لیکن ابن کثیر، امام رازی علیہ رحمہ اور علامہ آلوسی علیہ رحمہ نے سلف صالحین سے کئی روایتیں وہ نقل کی ہیں مختلف، اور ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے حضرت حزقیل علیہ السلام ان کے زمانہ نبوت سے ہے، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور ان کا ذکر یہاں پہ ہوا۔ ایسے ہی اللہ جل مجید الکریم نے سورہ بقرہ کے اندر ہی ذکر فرمایا ہے، یہاں بھی نام نہیں لیا۔ اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کالذی مر علی قریۃ، کہ مثال اس شخص کی کہ جس کا گزر ہوا ایک بستی کے پاس سے، وہی خاویۃ، جب کہ وہ بستی اپنی چھتوں سمیت گری پڑی تھی، وہاں آبادی ساری جو ہے اجڑ چکی تھی، سارے لوگ مر چکے تھے، کوئی وہاں پہ زندہ نہیں تھا۔ وہ اجاڑ بستی وہاں سے گزر ہوا، کس کا یہاں نام نہیں لیا۔ اس سے مراد وہ کون ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مراد ہیں، اور حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر سورہ توبہ کے اندر بھی کیا گیا ہے، وہاں نام بھی لیا گیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں، لیکن وہاں یہ ذکر نہیں ہے کہ عزیر اللہ کے نبی ہیں، وہاں پہ نام تو اگرچہ آیا لیکن وہاں ذکر یہ ہے، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ تعالی۔ تو یہاں پہ نام بھی نہیں لیا لیکن واقعہ بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جب شخص وہاں سے گزرا تو اس نے دیکھا بستی جو ہے وہ اجڑی پڑی ہے، لوگ سارے مر چکے ہیں، تو رب کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، مولا اس کو کیسے زندہ کرے گا تو؟ اللہ رب العزت اس بستی کو کیسے زندگی دے گا؟ اماتہ اللہ، اللہ رب العزت نے اس شخص کو بھی موت دے دی، اور کتنی مدت کے لیے؟ 100 سال۔ 100 سال کے بعد اللہ رب العزت نے دوبارہ ان کو زندہ کر دیا۔ جب دوبارہ زندہ کیا تو اللہ رب العزت نے پوچھا، کم لبثتا، کتنی دیر یہاں پہ تو ٹھہرا؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا، جن کا یہاں نام نہیں لیا گیا، انہوں نے جواب دیا، لبثت یوما او بعد یوم، میں تو ایک دن یہاں پہ ٹھہرا ہوں یا دن کا بھی کچھ حصہ یہاں پہ ٹھہرا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بلکہ اے عزیر تو 100 سال یہاں پہ ٹھہرے، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ لے، وہ بدبودار نہیں ہوئی۔ یہ دلیل تھی اس بات کی کہ وہ کچھ دن ٹھہرے ہیں، لیکن ساتھ ہی فرمایا تو اپنی سواری کو بھی دیکھ، گدھے کو بھی دیکھ کہ اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، ہم اس کو کیسے جمع کرتے ہیں اور کیسے اس کے اوپر گوشت کو چڑھاتے ہیں۔ ان کی نظروں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام دوبارہ زندہ ہو گئے۔ ایسے ہی اللہ جل مجدہ الکریم نے حضرت خضر علیہ السلام کا جو ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، تو حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے بھی بعض وہ یہ کہتے ہیں، جمہور محدثین کے نزدیک وہ اللہ کے نبی تھے،
اور کئی وہ یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نہیں تھے، تو اس میں اختلاف ہے۔ بہر صورت ان کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر 30 ایسے انبیاء ہیں جن کا ذکر ہوا، جن کا نام لیا گیا، اور 25 کا نام، کل 30 نبیوں کا اللہ پاک نے یہاں ذکر کیا، جن میں سے 25 کا تو نام لیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر اور ان کا ذکر کیا گیا، اور 5 جو ہیں ان کا نام نہیں لیا گیا لیکن ان کا ذکر وہ قرآن مجید کے اندر کیا گیا۔ جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں سب پر ایمان لانا اجمالی طور پر وہ ہمارے لیے ضروری ہے، سب پر ایمان لیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو یہاں رسل جمع ہے، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، تو سارے رسولوں کے اوپر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر بھی ایمان لے، اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لے، اس کی کتابوں پر بھی ایمان لے، اور اس کے جتنے رسول ہیں سب پر ایمان لے۔ ایسے ہی سورہ بقرہ پہلے پارہ کے اندر ہی اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، تم کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لے اور جو ہماری طرف اتارا گیا اس پر ایمان لے، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، جتنے بھی اللہ کے نبی ہیں سب کے اوپر ہم ایمان لے، جو کچھ وہ لے کر آئے ہم سب پر ایمان لے۔ تو ہر نبی کے اوپر ایمان لانا وہ ضروری ہے اجمالی طور پر، اور یہاں یہ بھی ذکر ہے کہ تم کہو لا نفرق بین احد منہم، ہم اللہ کے نبیوں اور رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ کسی کو ماننے اور کسی کو نہ مانے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو مسلمان ہیں۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے اندر یہ ذکر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا باللہ، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ پر، آمنوا باللہ ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر جو اللہ کے اس رسول پہ رب نے اتاری، والکتاب الذی انزل من قبل، اور جو اللہ رب العزت نے اس سے پہلے جتنی کتابیں اتاریں ان پر بھی ایمان لاؤ، ومن یکفر باللہ، اور جو کفر کرے گا اللہ کے ساتھ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، وکتبہ، اس کے کتابوں کے ساتھ، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں کا جو انکار کرے گا، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن کا جو انکار کرے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو وہ دور والی گمراہی میں چلا گیا۔ تو اس آیہ مبارکہ کے اندر بھی صراحتاً یہ فرمایا گیا کہ تم سب پر ایمان لاؤ، سب پر ایمان لاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے اس سے آگے اگلے رکوع کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کا انکار کرتے ہیں اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کر دیں، اور جو کہتے ہیں ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں، فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ کافر ہیں اور پکی بات ہے کہ یہ کافر ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، سارے رسولوں پر ایمان لائے اور کسی رسول کے درمیان فرق نہیں ڈالا کہ کسی کو نہ ماننا ہو کسی کو مان لیا ہو، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں
کہ اللہ رب العزت ان کو ان کے اجر عطا کرے گا، ڈھیروں ثواب عطا کرے گا، اور اللہ رب العزت بڑا ہی بخشنے والا ہے اور بڑا ہی مہربان ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کی ذات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور اللہ کے سارے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے۔ اور پھر بعض لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لا نفرق بین احد منہم کا مطلب یہ ہے کہ درجات میں بھی سارے نبی برابر ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی بھی وضاحت فرما دی، فرمایا ایمان لانے کے معاملے میں تو سارے رسول برابر ہیں، سارے نبی برابر ہیں، کہ سارے رسولوں اور سارے نبیوں پر ایمان لانا وہ سب کے لیے ضروری ہے، لیکن درجات ان میں فرق ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کسی نبی کو وہ کلیم اللہ بنایا، اور اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے کسی نبی کو کلمۃ اللہ بنایا، اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا، حبیب اللہ بنایا۔ اور اللہ رب العزت سورہ بقرہ کے اندر ہی تیسرے پارہ کی پہلی آیت میں فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض رسولوں پر فضیلت دے دیے۔ منہم من کلم اللہ، کوئی اللہ کا رسول وہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنا کلیم بنایا، ورفع بعضهم درجات، اور کوئی اللہ کا نبی رسول وہ ہے کہ جس کو اللہ نے کئی درجوں بلندیاں عطا کی ہیں۔ اور فرمایا وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کئی نشانیاں عطا کی، معجزے عطا کیے حضرت عیسیٰ بن مریم کو۔ اب اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے واضح طور پہ یہ بتا دیا کہ بعض رسولوں کو ہم نے بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، اور فضیلت کو بیان بھی کیا۔ 3 نبیوں کا یہاں پہ ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو نام لے کے ذکر کیا، فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم ہیں، اور فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم کو ہم نے کئی نشانیاں دیں، کئی معجزے دیے۔ لیکن تیسرے کا جو اللہ پاک نے ذکر کیا وہ ذکر درمیان میں کیا ہے، درمیان میں خیر الامور اوساطها، درمیانہ کام بھی بہترین ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے اپنے محبوب کا یہاں پہ جب ذکر کیا تو درمیان میں ذکر کیا۔ اور اللہ امام بھی جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ صف کے درمیان میں کھڑا ہوتا ہے، دائیں جانب یا بائیں جانب کھڑا نہیں ہوتا۔ صف امام کے پیچھے بنائی جاتی ہے، تو وہ جو پیچھے صف ہوتی ہے اس کے درمیان میں آگے امام کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ درمیانہ راستہ جو ہے، درمیان والا راستہ، یہ بہترین اور سیدھا راستہ یہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا ذکر درمیان میں کیا، اور اللہ رب العزت نے نام نہیں لیا، فرمایا ورفع بعضهم درجات، اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں میں سے بعض کو کئی درجوں اللہ پاک نے رفتیں عطا کی ہیں، بلندیاں عطا کی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ راوی ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں پر فضیلت دے دی ہے، وعلی اہل السماء، اور جتنے آسمان والے فرشتے ہیں سب کے اوپر اللہ پاک نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ آنا سید ولد آدم یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا تو اولاد آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے سب کا میں سردار ہوں گا، لیکن میں فخر نہیں کرتا، فرمایا وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ، اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، یعنی ہر کوئی میری تعریف کرتا ہوگا، دشمن بھی، کافر بھی جو دنیا میں نہیں مانتے
وہ بھی اللہ کے حبیب کی اس دن تعریفیں کر رہے ہوں گے، شان کو دیکھ کر، عظمت کو دیکھ کر۔ ولا فخرا، لیکن نبی پاک فرماتے ہیں میں فخر نہیں کرتا، یہ عاجزی ہے، انکساری ہے۔ اور فرمایا وما من نبی یومئذ، اور کوئی بھی نبی اس دن نہیں ہوگا، عام عوام کی بات نہیں ہو رہی، اولاد آدم کی، فرمایا کوئی بھی نبی نہیں ہوگا، خواہ وہ آدم ہو یا آدم کے علاوہ، الا تحت لوائی، مگر وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا، میرے پرچم کے نیچے ہوگا، میرے جھنڈے کے نیچے ہر نبی ہوگا، اور میرے تحت وہ ہوگا، اور وہاں پہ ہر کوئی وہاں میری تعریف کر رہا ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کے محبوب کی تعریف کر رہے ہوں گے، اور باقی انبیاء، سارے رسول، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کر رہے ہوں گے، سارے ہی نبی پاک کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ اور پھر اللہ جل مجدہ الکریم نے یہاں نام جو نہیں لیا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ان کا نام لیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا ہے، فضیلت کو بیان کیا ہے، نام لیا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رفتوں کو بیان کیا جب، اور درجات کی بلندی کو بیان کیا، تو نام نہیں لیا۔ یہ نام صراحتاً نہ لینا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال کی دلیل ہے، یہ بھی آپ کی ایک فضیلت ہے کہ نام بھی نہیں لیا۔ کیوں نام نہیں لیا؟ اس لیے کہ وہ ذات ایسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کہ یہاں جب فضیلت کو بیان کر دیا تو وہ فضیلت ایسی ہے کہ نظر ہر کسی کی جس کی طرف اٹھے گی اور جس کی طرف جائے گی وہ ایک ہی ہوگی ذات، اور جب اسی کی طرف ہی سب کی نگاہ جائے گی تو اس کا مطلب ہے وہ کمال والا تو وہی ہوگا نا، کہ جس کی طرف ہر کسی کی نگاہ جا رہی ہے، ہر کوئی جس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ جس کی عظمت بیان ہو رہی ہے وہ وہی ہے، تو پھر یہ کمال نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ اتنی جانی پہچانی شخصیت ہے کہ جب وہ سب سے بلند رفتوں والے درجے بیان جس کے لیے کیے جائیں گے تو ہر کوئی جان لے گا کہ اتنے اونچے درجے تو وہ سوائے اللہ کے محبوب کے اور کسی کے بھی نہیں ہو سکتے، تو نام لینے کی اللہ پاک نے یہاں ضرورت ہی محسوس نہیں کی، نام کو ذکر ہی نہیں کیا۔ فرمایا ورفع بعضهم درجات، اور ویسے بھی ہے جب کسی کا نام لیے بغیر کوئی چیز بیان کی جائے تو وہاں مراد وہ ذات ہوتی ہے جو کامل ترین ہے، جو فرد کامل ہوتا ہے نا وہ مراد ہوتا ہے، تو یہاں فرد کامل پوری انسانیت کے اندر کمال بلکہ اکمل ترین ذات وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب کا یہاں پہ نام نہیں لیا، نام لیے بغیر ہی اللہ پاک نے اپنے محبوب کی عظمتوں کو بیان کر دیا ہے اور درجوں کی بلندی کو بیان کر دیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے صرف یہاں پہ نہیں، اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کو حکم دیا یعنی خطاب کیا تو خطاب کرتے ہوئے بھی اللہ پاک نے اپنے محبوب کا نام نہیں لیا۔ اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت واضح ہوتی ہے کہ رب نے اتنے بلند درجے اپنے محبوب کو عطا کیے ہیں کہ وہ رب ہو کر، کہ اللہ رب العزت وہ تو خالق ہے، معبود ہے، وہ تو پکار سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت بھی اپنے محبوب کو نام لے کے نہیں پکارتا، بلکہ اپنے محبوب کو جب پکارتا ہے اور خطاب کرتا ہے تو اوصاف کو بیان کر کے فرماتا ہے۔ کبھی فرماتا ہے یا ایھا النبیو، اے نبی، اور کبھی فرماتا ہے یا ایھا الرسول، اے پیارے رسول۔ یہ نہیں فرماتا یا محمد، یا ایھا الرسول فرماتا ہے، اور یا ایھا النبیو فرماتا ہے۔ اور قرآن مجید اس میں دیکھیں کہ باقی انبیاء کو اللہ رب العزت جب پکارتا ہے اور خطاب کرتا ہے تو ان کا نام لے کے خطاب کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، ان کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر نام لے کے خطاب کیا۔ مثلا اللہ رب العزت نے ایک جگہ پہ یوں فرمایا، سورہ بقرہ کے اندر ہے،
یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، اے آدم تو بھی اور تیری زوجہ بھی تم دونوں جنت میں رہو۔ نام لیا اللہ رب العزت نے۔ سب جانتے ہیں ان کی کتنی شان ہے، آدم علیہ السلام کی، ہم سب کے وہ باپ ہیں، بڑی شان ہے ان کی، لیکن ابو البشر ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت جب خطاب رب فرما رہا ہے تو وہ نام لے کے خطاب کرتا ہے اور فرماتا ہے اے آدم۔ اور اللہ جل مجدہ الکریم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جب خطاب کیا تو نام لے کے، سورہ ہود کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا یا نوح اہبط بسلام منا، اے نوح سلامتی کے ساتھ، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اب تو کشتی سے نیچے اترا۔ جب طوفان نوح جو ہے وہ رک گیا اور وہ پانی جو ہے نیچے آ گیا اور کشتی جو ہے اس کے اندر جو سوار تھے حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرما دیا کہ اے نوح اب تو سلامتی کے ساتھ نیچے اترا۔ اور جب نوح علیہ السلام نیچے اترے تو باقی کشتی والے بھی نیچے اترے، تو اللہ جل مجدہ الکریم نے نام لے کے خطاب کیا اے نوح۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نام لے کے خطاب کیا، وہ اللہ کے خلیل ہیں، ان کی بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے۔ اور اللہ رب العزت تو نام لے کے بھی کسی کو بلائے تو بڑی سعادت کی بات ہے کہ رب بلا رہا ہے، رب بات کر رہا ہے، خطاب کر رہا ہے۔ لیکن یہ فرق ہے اللہ کے حبیب کا اور باقی انبیاء کا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو اتنے بلند درجے عطا کر دیے کہ خود رب ہو کر بھی اپنے محبوب کو نام لے کے خطاب نہیں کرتا، یہ رب ہی نے درجہ دیے۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا، سورہ ہود میں ہے یا ابراہیم اعرض عن ھذا۔ سورہ اعراف کے اندر ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا، نام لے کے فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اے موسیٰ بے شک میں نے تجھے لوگوں پر چن لیا ہے اپنی رسالت کے ساتھ، اپنا رسول بنا لیا، اور اپنے کلام کے ساتھ کہ اپنا کلیم بنا لیا تجھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نام لے کے پکارا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اے عیسیٰ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کئی جگہ پہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کے اللہ رب العزت نے خطاب کیے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو نام لے کے نہیں پکارا، بلکہ اللہ رب العزت نے یا ایھا الرسول فرمایا، یا ایھا النبی فرمایا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر سورہ مائدہ میں فرماتا ہے یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اور اسی صورت کے اندر ہی اللہ کریم دوسری جگہ پہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یہ دو جگہیں ہیں جہاں پہ اللہ رب العزت نے یا ایھا الرسول فرمایا، سورہ مائدہ کے اندر، اور سورہ احزاب کے اندر اللہ جل مجدہ الکریم نے بار بار خطاب کیا ہے اپنے محبوب کو۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جب بھی خطاب کیا سورہ احزاب کے اندر تو یا ایھا النبی فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا النبی، شروع میں ہی فرماتا ہے اس سورت کے یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے پیارے نبی اتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہیں اور کافروں کی اور منافقوں کی بات آپ نے نہیں ماننی، ان اللہ کان علیما حکیما۔ تو یا ایھا النبی فرمایا شروع میں ہی سورہ احزاب کے اندر۔ پھر اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا یا ایھا النبی، چوتھے رکوع کے شروع میں یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا
وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے پیارے نبی آپ اپنی ازواج کو یہ فرما دو۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یا کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی رکوع کے اندر سورہ احزاب میں ہی فرمایا، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن۔ اب اس آیت کے شروع میں بھی اللہ کریم نے یا ایھا النبی کہہ کے خطاب کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی صورت کے اندر ہی 8ویں رکوع میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہ اے پیارے نبی آپ اپنی ازواج کو اور اپنی بیٹیوں کو اور ایمان والوں کی بیویوں کو یہ فرما دو کہ وہ اپنے اوپر دوپٹے کریں۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی کہہ کے پکارا گیا، اور یہ سورہ احزاب کے اندر بار بار خطاب کیا گیا اور ہر جگہ یا ایھا النبی ہی فرمایا گیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت سورہ ممتحنہ میں، ممتحنہ یہ 28ویں پارہ کی صورت ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب کیا ہے، اور یا ایھا النبی فرمایا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات۔ اور سورہ تحریم کے شروع میں بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک۔ سورہ طلاق کے شروع میں بھی اللہ رب العزت نے یہی فرمایا، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء۔ تو یہ وہ جگہ ہیں قرآن پاک کے اندر کہ جہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول کے وصف سے خطاب کیا ہے، اور یہ 10 مقامات ہیں۔ 10 جگہ پر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یا ایھا النبی اور یا ایھا الرسول فرمایا، اور یہ 10 کی 10 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں الرسول سے پہلے بھی الف لام ہے نا اس کے اوپر، اس سے پہلے بھی ایھا ہے، یا کے بعد الرسول سے پہلے ایھا ہے، النبی سے پہلے اور یا کے بعد ایھا ہے۔ جبکہ نام جب لیا جاتا ہے اس میں ایھا درمیان میں نہیں آتا، جیسے یا آدم، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا محمد۔ لیکن الف لام جب آئے اور صفت ہو، وصفی معنی ہو، اور اس کو خطاب کیا جا رہا ہو، تو خطاب کرتے وقت وہاں پہ ایھا بھی آ جاتا ہے، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی۔ یہ ایھا جو آیا اس کے اندر ہا جو ہے یہ حرف تنبیہ ہے، جگانے کے لیے ہوتا ہے، بیدار کرنے کے لیے ہوتا ہے، غفلت میں کوئی ہو اس کو اٹھانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ جو خطاب کیا جاتا ہے اس میں مقصد کیا ہوتا ہے؟ اگر اسم منادہ ہو، اس کو پکارا جا رہا ہے، اس کے اوپر الف لام آ گیا ہو، جیسے الرسول، النبی، اور وہاں پہ حرف ندا کے بعد یہ ایو آتا ہے، یہ اسم مبہم ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، اور ہا کے کلمے کو اضافہ زیادہ کیا جاتا ہے۔ یہ ہا جو ہے تنبیہ کا حرف، یہ کس کس مقصد کے لیے آتا ہے؟ یا تو اس لیے لایا جاتا ہے شفقت کے لیے، محبت کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جب یا کے بعد ایھا کو لایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کو بلایا جا رہا ہے اس کے اوپر وہ پکارنے والا، بلانے والا بڑا شفیق ہے، اور وہ پیار کر رہا ہے اور پیار کے ساتھ اس کو بلا رہا ہے، یا تو اس لیے یہ ہا لایا جاتا ہے۔
اور یا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ڈانٹنا مقصود ہوتا ہے، زجر اور توبیخ کے لیے اس کو لایا جاتا ہے، پیار کے لیے بلایا جاتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، جیسے اللہ رب العزت فرماتا ہے اپنے محبوب کو یا ایھا المزمل، فرماتا ہے یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے پیارے محبوب۔ یہاں پیار کا معنی ہو جائے گا پیارے محبوب، تو محبوب کا معنی پیار کا معنی وہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔ تو مزمل کا خالی معنی تو یہ ہوتا ہے چادر اوڑھنے والا، لیکن یا کا معنی بنتا ہے اے، تو یہ جو معنی کریں گے اے پیارے، اے محبوب، چادر اوڑھنے والے محبوب، وہ محبوب اور پیار کا جو معنی نکلتا ہے وہ یہ ہا کی وجہ سے نکلتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ اے چادر اوڑھنے والے، بلکہ فرما رہے اے چادر اوڑھنے والے پیارے محبوب، مجھے تجھ سے پیار ہے، میں پیار سے تجھے کہہ رہا ہوں کہ چادر اوڑھنے والے، اور میں محبت سے تجھے کہہ رہا ہوں اور محبت سے تجھے پکار رہا ہوں اے چادر اوڑھنے والے۔ یعنی اس میں یہ نہ سمجھنا کہ میں تیرا نام لے کے تو بلا نہیں رہا، میں ناراض ہوں، ناراضگی والی تو بات ہی نہیں۔ پیارے محبوب یہ جو میں کہہ رہا ہوں چادر اوڑھنے والے، یہ تو میں محبت میں کہہ رہا ہوں، یہ تو پیار میں کہہ رہا ہوں تجھے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ زمر کے اندر قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، یہ ڈانٹنے کے لیے ہو گیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے پیارے محبوب آپ یہ فرما دو، کیا اللہ کا غیر کسی اور کے بارے تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اس کی عبادت کروں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کروں؟ کیا تم مجھے یہ حکم دیتے ہو؟ ایھا الجاہلون، اے جاہلو، تو الجاہلون نہ جاننے والوں، تمہارے پاس تو علم ہی نہیں، تم تو جاہل ہو، تو ان کو خطاب کیا جا رہا ہے جاہلوں کو، تو یہ ڈانٹنے کے لیے خطاب کیا جا رہا ہے، پیار کے لیے نہیں۔ کبھی بلایا جاتا ہے پیار کے لیے، کبھی بلایا جاتا ہے کسی کو ڈانٹنے کے لیے، جھڑکنے کے لیے۔ اللہ کے محبوب جو ان کو پکار رہے ہیں اور اللہ کریم کے حکم سے پکار رہے ہیں، وہ کیوں پکار رہے ہیں؟ وہ ڈانٹنے کے لیے، ان کو ڈانٹا جا رہا ہے اے جاہلو، تم تو بدبخت ہو، تم تو جہالت میں ڈوبے ہوئے ہو، تم تو اس قابل ہو کہ تم سے بات بھی نہ کی جائے، میں تم سے نفرت کرتا ہوں، میں اعراض کرتا ہوں، میں تمہارے اوپر ناراض ہوں۔ تو ناراض ہونے کا معنی نکالنے کے لیے بھی یہی ہا آتی ہے، تنبیہ کا حرف آتا ہے، لیکن وہ محل مقام اس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں شفقت والا معنی ہے یا ڈانٹنے والا معنی ہے۔ تو اللہ کے محبوب جب یہ فرماتے ہیں نا افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، تو یہاں ڈانٹنے کے لیے کہا جا رہا ہے اے جاہلو۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے پیارے محبوب آپ یہ فرما دو قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، اے جو نہیں مانتے، کفر کرتے ہیں، اے کفر کرنے والوں۔ تو یہاں پر بھی جو خطاب کیا جا رہا ہے یہ پیار کا خطاب نہیں، یہ ناراضگی کا خطاب ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے اے کافرو میں ناراض ہوں، میرا اور تمہارا کوئی واسطہ نہیں، حتیٰ کہ اسی صورت کے آخر میں ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے لیکن میرا دین تو میرے لیے ہے، ہمارا دین ہی الگ الگ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو فرمایا قل یا ایھا الکافرون۔ اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین کفروا، اللہ کریم فرما رہے ہیں قرآن مجید میں اے کافرو لا تعتذروا اليوم، قیامت کے دن اللہ کریم فرمائے گا آج کے دن تمہارا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، لا تعتذروا، آج تم بڑے بہانے بنا رہے ہو، بڑے عذر پیش کر رہے ہو، لیکن آج تمہارا نہ عذر سنا جائے گا نہ اسے قبول کیا جائے گا۔ تو یہاں بھی اللہ کریم جو بلا رہا ہے، پکارے گا قیامت کے دن یا ایھا الذین کفروا،
یہ ڈانٹنے کے لیے پکارے گا، زجر و توبیخ کے لیے پکارے گا۔ ایمان والوں کو اللہ کریم جب فرماتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، تو یہاں پہ جو ہا ہے یہ پیار والا ہا ہے۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کو پیار سے پکارتا ہے، اے میرے پیارے ایمان والو، اے میرے محبوب کے امتیو، ایمان والو، تو ان کو یا ایھا الذین آمنوا اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ تو اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا الرسول اور یا ایھا النبی یہ قرآن مجید کے اندر 10 بار 10 جگہ پہ ایسے پکارا ہے۔ تو اب اس انداز میں پکارنا بھی یہ نبی پاک کے کمال کی دلیل ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس انداز میں، ایک تو پہلے بتایا تھا کہ نام نہ لینا اور ہر ایک کا اس کی طرف نگاہ اٹھانا اور ہر ایک کے ذہن میں کسی کا آ جانا، یہ کمال کی دلیل ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو 10 مقامات پہ کبھی فرمایا یا ایھا الرسول، کبھی فرمایا یا ایھا النبی، رسول اور نبی، نبوت اور رسالت، یہ سب سے اونچا درجہ ہے، سب سے اونچا درجہ ہے۔ اور سب سے اونچا درجہ جو ہے اس کا یہ وصف ہے، رسول رسالت والا اور نبی نبوت والا۔ اور نبوت یہ سب سے اونچا درجہ ہے، رسالت سب سے اونچا درجہ ہے۔ کوئی رسول اور کوئی نبی اس کے برابر کوئی شخص بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ عام رسول کی بات ہے، عام نبی کی بات ہے۔ تو جب خطاب ہی رسول کہہ کے کیا جا رہا ہے، جو سب سے اونچا درجہ ہے بندوں کے اندر، رسول ہونا اور نبی ہونا سب سے اونچا درجہ ہے، جب اس اونچے درجے کے وصف کے ساتھ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو بار بار بلا رہا ہے اور پکار رہا ہے، تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو پھر کتنا اونچا درجہ عطا کیا ہے۔ کہ وہ جو اونچا درجہ ہے نا عہدہ، اس عہدے سے اللہ رب العزت اپنے محبوب کو بلا رہے۔ باقی نبیوں کو بھی یہ عہدے دیے ہیں، رسول بنائے ہیں رب نے، نبی بھی بنائے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کے رسول ہونے کا ذکر بھی کرتا ہے، ان کے نبی ہونے کا بھی ذکر کرتا ہے، لیکن ان کو خطاب نہیں کرتا، اور یہ نہیں فرما رہا کہ یا ایھا الرسول یا ایھا النبی۔ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے محبوب کو قرآن مجید کے اندر اپنے محبوب کو 10 مقامات پہ یا ایھا الرسول بھی فرما رہا ہے، یا ایھا النبی یہ بھی فرما رہا ہے۔ باقی کو کہتا ہے یا آدم، یا نوح، یا عیسیٰ، یا زکریا، یا یحییٰ۔ اپنے محبوب کو یہ بار بار فرما رہا ہے یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی۔ تو اللہ رب العزت گویا کہ یہ بتا رہا ہے، اے پیارے محبوب، ہیں تو باقی بھی میرے نبی، باقی بھی میرے رسول، لیکن ان کو تو میں نام لے کے بلا رہا ہوں، شان تو میں نے ان کو دے دی ہے، فضیلت تو میں نے ان کو دے دی ہے، پر محبوب تجھے کئی درجوں بلندیاں عطا کر دی ہیں کہ میں تو جب بھی تجھے پکارتا ہوں، بلاتا ہوں، تو میں بار بار یہ کہتا ہوں۔ ایک ہی صورت کے اندر، سورہ احزاب کے اندر کتنی دفعہ اللہ کریم نے پکارا اپنے محبوب کو، اور ہر دفعہ ہی یہ فرما دیا، اے پیارے نبی، اے پیارے نبی، اے پیارے نبی۔ بڑا عہدہ، اونچا عہدہ، وہ جو میں نے تجھے بھی عطا کیا، باقیوں کو بھی عطا کیا، لیکن اے پیارے محبوب تجھ کو اس عہدے کے ساتھ میں تجھے پکار رہا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں اے پیارے نبی، اے پیارے رسول۔ اس سے اندازہ لگا لو کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا اونچا درجہ اور کتنا اونچا مقام عطا کیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے باقی نبیوں کو تو نبی بنایا، لیکن یہ نبی کون ہے؟ اللہ پاک نے اپنے نبی، اپنے محبوب کو ایسا نبی بنایا کہ صرف نبی ہی نہیں بنایا بلکہ خاتم النبیین بنایا، خاتم النبیین۔ باقی جتنے بھی نبی ہیں وہ صرف نبی ہیں، ان میں کوئی بھی خاتم النبیین نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو نبی بنایا، اور ایسا نبی بنایا کہ وہ آخری نبی ہیں۔ یہ شان عطا کی ہے اپنے محبوب کو،
اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں ہی کیا ہے. فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ آخری نبی ہیں. اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العزت. تو یہ نبوت کے اعتبار سے بات ہو گئی کہ اللہ کے نبی ہیں، نبی باقی بھی ہیں، لیکن یہ نبی ایسے ہیں کہ کسی اور نبی کو یا ایھا النبی کہہ کر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر نہیں پکارا. ہاں ویسے وحی کی ہو وہ الگ بات ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر ہم نے تو اس کا مطالعہ کر رہے ہیں، اس کو دیکھنا ہے، اور ہم درس قرآن ہی دے رہے ہیں، تو ہم نے قرآن مجید کا مطالعہ کر کے یہ بات اخذ جو کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل مجید الکریم نے اور کسی نبی کو، ہیں وہ نبی، ان کی نبوت میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کو نام لے کے پکارا، لیکن کسی اللہ نے اپنے نبی کو یا ایھا النبی کہہ کے نہیں پکارا، لیکن اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پکارا تو بار بار، ایک بار یا دو بار نہیں، بار بار یا ایھا النبی کہہ کے پکارا. یہ ہے اس نبی کی شان، باقی نبیوں سے جدا گانا. اور پھر یہ کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو آخری نبی بنایا، جبکہ باقی نبیوں میں سے کوئی نبی بھی آخری نبی نہیں. یہ نبی ہونے کے حوالے سے بات ہو گئی. اور رسول ہونے کے اعتبار سے بات آپ یہ سن لیں کہ اللہ کے رسول اور بھی ہیں. اللہ کے رسول ہمارے نبی بھی ہیں، لیکن باقی جو اللہ کے رسول ہیں ان کو رب نے جب پکارا تو اللہ جل مجید الکریم نے ان کو جب پکارا تو پکارتے وقت نام لیا، اور یا ایھا الرسول کہہ کے نہیں پکارا. ہاں ایک مقام پہ آتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، وہ سارے رسولوں کو خطاب ہو رہا ہے. یا ایھا الرسل ہے قرآن مجید کے اندر، اور خطاب سارے رسولوں سے ہو رہا ہے. تو وہ الگ بات ہے، وہ اس لیے الگ بات ہے کہ اس کے اندر ہمارے نبی بھی شامل ہیں، اس میں ہمارے نبی بھی شامل ہیں. یعنی اسپیشل کسی ایک رسول کو اللہ رب العزت نے خطاب کر کے فرمائے کہ اے رسول. ایسا قرآن مجید میں نہیں، قرآن مجید میں نہیں ہے رسول اللہ کے، ان کا ذکر بھی ہے قرآن مجید میں، لیکن جب ان کو خطاب کیا اللہ رب العزت نے تو فرمایا یا آدم، ہاں وہ رسول نہیں، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ. اللہ رب العزت نے نام لے کے بلایا. یا ایھا الرسول قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جب خطاب کیا تو یا ایھا الرسول فرمایا، اے پیارے رسول. ہاں وہ جو ہے یا ایھا الرسل، اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اس میں نبی پاک ہمارے بھی آ گئے، وہ سب کو خطاب ہے. اصل میں اس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ مخاطب ہیں. لیکن ایک اور بھی جواب ہے، وہ یہ کہ بعض مفسرین کرام وہ یہ لکھتے ہیں کہ سورہ مومنون کے اندر 18ویں پارہ میں اللہ رب العزت نے یہ جو خطاب کیا ہے نا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، یہ ظاہری طور پر جمع کسی گئے یا ایھا الرسل، اے رسولو، لیکن اللہ رب العزت نے خطاب صرف اپنے محبوب ہی کو کیا ہے. اور یہ جمع کے ساتھ پھر خطاب کیوں کیا؟ یہ جمع بھی تعظیمی ہے، عظمت پر دلالت کرنے کے لیے کہ پیارے محبوب تو ہے تو باقی بھی، وہ بھی رسول، وہ بھی رسول، وہ بھی رسول، اور آپ بھی رسول، لیکن آپ ایسے رسول ہو کہ آپ گویا کہ ایک پوری جماعت ہو. آپ ایک رسول ہونے کے باوجود آپ سارے رسولوں کے جامع ہو، جامع شخصیت ہو. آپ کی ذات کے اندر ہر رسول کی خوبی وہ پائی جاتی ہے. جیسے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان ابراہیم کان امتن، کہ ابراہیم علیہ السلام ایک جماعت تھے. حالانکہ وہ جماعت نہیں، وہ ایک فرد تھے، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام وہ ظاہری طور پر ایک تھے، لیکن ایک نہیں، وہ ایک جماعت تھے. ان کے اندر بڑی خوبیاں جمع تھیں.
ایسے ہی اللہ رب العزت اپنے محبوب ہی کو خطاب کر رہے اور جمع کے سیغے کے ساتھ خطاب کر رہے، یا ایھا الرسول، اور یہ جمع کے سیغے کے ساتھ خطاب اس لیے فرما رہے کہ اے پیارے رسول، تو ایسا رسول ہے کہ تیرے اندر سارے رسولوں کے اوصاف پائے جاتے ہیں، اور تو جامع شخصیت ہے، ہر نبی ہر رسول کا کمال وہ تیرے اندر موجود ہے۔ جس نبی رسول کو جو بھی خوبی ملی، اللہ کے محبوب کو بھی وہ خوبی ملی، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ پاک نے اپنے محبوب کو فضیلت اور خوبی عطا کی ہے، کمال اللہ رب العزت نے اس سے بڑھ کے عطا کیا ہے۔ اسی لیے اللہ جل مجدہ الکریم نے پہلے انبیاء بھی گزرے، ان کی امتیں گزریں، لیکن کسی کو یہ کلمہ وہ نہیں ملا کہ وہ یہ کہتی ہو امت کہ لا الہ الا اللہ آدم رسول اللہ یا آدم نبی اللہ۔ ایسے ہی لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ یا نوح نبی اللہ۔ ایسے ہی لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ یا ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم نبی اللہ۔ یہ نہیں، نبی اللہ یا رسول اللہ نہیں، حالانکہ وہ اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن کلمہ ان کی امت کا وہ یہ نہیں۔ ایسے ہی لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، یہ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت کا کلمہ، یہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ نبی اللہ، یہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا کلمہ وہ یہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، حالانکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، شک نہیں ہے، لیکن امت کو جو کلمہ ملا وہ یہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ عیسیٰ نبی اللہ، یہ نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی امت کو جو کلمہ عطا کیا، کلمہ طیبہ، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ رسول اور بھی ہیں، رسول آپ بھی ہیں، لیکن اللہ کے ایسے یہ رسول ہیں کہ امت کو جو کلمہ ملا اس کلمہ کے اندر یہ ذکر آ گیا محمد الرسول اللہ، جبکہ پہلی امتیں وہ کہتی رہیں لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ کے سارے نبی شانوں والے، اللہ کے سارے رسول عظمتوں والے، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے ان کو سب سے افضل قرار دے دیا۔ اللہ جل مجدہ الکریم ان کی سنگت، ہمیں سارے نبیوں کی سنگت معیت عطا فرمائے، رفاقت عطا فرمائے، اور خاص طور پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی رفاقت، ان کی سنگت، ان کی معیت اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے پاک پروردگار، ہماری اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، اور الہ العالمین قرآن فہمی ہمیں عطا فرما، ہمارے سینوں کو قرآن پاک کے نور سے روشن اور منور فرما دے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے سینوں کو کھول دے، انشراح صدر عطا فرما، اور رب العالمین بدعقیدگی سے ہمیں بچا، ہمیں پاک پروردگار اپنے فضل و کرم سے اپنے نیک بندوں کی معیت عطا فرما، صالحین میں داخل فرما۔ اے پاک پروردگار، ہر نیک عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہر برائی سے ہمیں بچا۔ اے پاک پروردگار، گناہوں سے نفرت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ الہ العالمین، ہر بیماری سے ہمیں بچا لے، ہر وبا سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اے رب العالمین، تو ہماری دستگیری فرما، اپنے فضل و کرم سے نواز، اپنی رحمتیں اور برکتیں عطا فرما۔ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو محبت، اطاعت، اتباع اور غلامی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمیں سچا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا، آپ کے دین متین کی خدمت کرنے والا بنا۔ اے پاک پروردگار دین اسلام کو ہر سو پھیلا دے، عالم اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اے رب العالمین ہمارے ملک پاکستان میں اسلامی قانون کا نفاذ ہو جائے۔ اے پاک پروردگار عالم اسلام کو غلبہ عطا فرما اور سارے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار جو درس قرآن میں احباب شامل ہوتے ہیں، اس درس قرآن کو سنتے ہیں، پاک پروردگار ان کو ایسے قلوب عطا فرما جو سمجھ رکھتے ہوں، ایسے ان کو کان عطا فرما جو حق کی بات سننے والے ہیں۔ پاک پروردگار ان کو ایسی نظریں عطا فرما، بصیرت عطا فرما کہ ان کو حق نظر ہے۔ پاک پروردگار حق کے اوپر وہ گامزن رہیں، صراط مستقیم پر ہمیں چلا۔ اے پاک پروردگار اپنے محبوب بندوں کی محبت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار خاص طور پہ جناب صوفی غلام سرور نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مزار پر انوار کو پاک پروردگار ہم سب کے لیے منبع فیوز و برکات بنا۔ اے رب العالمین ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرما۔ اے پاک پروردگار جتنے بھی سلاسل ہیں، ان کے جو بھی بزرگان دین ہیں، سب کو پاک پروردگار عرفہ اور اعلیٰ مقام عطا فرما۔ خاص طور پہ اے پاک پروردگار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درجات کو بلند فرما۔ شہدائے کرب و بلا، ان کی ارواح کو پاک پروردگار عالم بالا کی اور اعلیٰ علیین میں بلند مقام عطا فرما۔ اے رب العالمین میری والدہ مرحومہ جو انتقال کر گئیں، اے پاک پروردگار ان کی بخشش فرما، مغفرت فرما اور ان کے درجات بلند فرما۔ ہمارا سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو، اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔